السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں آپ کا الہند انسٹیٹیوٹ کے عربی کورس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ کیا یہ کورس آپ کے لیے ہے یا نہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کورس اس کے لیے ہے جو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا معنی نہیں معلوم، جو عربک میں کچھ بولنا چاہتے ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس دن میں صرف اور صرف 30 منٹ ہے تو انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں میں ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ طیب اذن لا نتأخر نبدأ درس۔ ہم لوگ کتاب شروع کرتے ہیں، اور اس عربک جرنی میں جو ہم لوگ کتاب پڑھنے والے ہیں وہ ہے العربیۃ بین یدیک، جو آپ کتاب دیکھ پا رہے ہوں گے اسکرین میں، العربیۃ بین یدیک۔ دو مشورہ ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا تو اگر آپ کے پاس اگر لائبریری ہو یا کہیں سے آپ کتاب لے سکتے ہوں تو آپ خرید لیں۔ ان دونوں میں سے جو آپ کو زیادہ آسان لگے آپ ان کو کر لیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس کتاب سے پڑھیں گے۔ اس کا پہلا درس ہے الوحدہ الاولی، پہلا چیپٹر ہے التحیۃ والتعارف۔ التحیۃ والتعارف ہم لوگ کچھ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جو ان کے بنیادی چیزیں ہیں، بیسک چیزیں ہیں، اس کو پہلے دیکھیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں الحوار الاول خالد و خلیل۔ خالد السلام علیکم، خلیل وعلیکم السلام۔ خالد اسمی خالد، مسمک خلیل اسمی خلیل۔ یہ گفتگو ہے، دو لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم لوگ شروع سے کچھ چیزیں، بنیادی چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے؟ التحیۃ، التحیہ، یہاں پہ الف لام جوڑا گیا ہے۔ اگر صرف الف لام کو ہم ہٹا دیں گے تو پڑھیں گے تحیۃ، تحیۃ۔ ہر وہ لفظ عربک کے اندر جس میں الف لام جوڑا جائے گا اس میں تنوین نہیں آئے گا، یعنی کہ تنوین اور الف لام ایک ساتھ جمع نہیں ہوگا۔ جیسے کہ تحیۃ، تحیۃ، کیا پڑھیں گے اس کو؟ تحیۃ۔ لیکن جب ہم اس میں الف لام جوڑیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ التحیۃ۔ التنوین اس کو الف لام کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، الف لام آئے گا تنوین نہیں آئے گا۔ جیسے کہ ہے یہاں پہ کتابن، کتابن، اگر ہم کہیں گے الکتابن، الکتابن، تو کیا ہوگا؟ یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ یہ غلط ہو جائے گا۔ الکتاب نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ الکتابو۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ الکتابو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں الف لام ہے۔ طیب، اس کے بعد اس درس میں ہم لوگ ایک لفظ پڑھنے والے ہیں ہاذا۔ ہاذا مینس یہ، دس۔ ہاذا مینس کیا ہے؟ یہ۔ اور دوسرا لفظ ہے ہذہ، دونوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ، یعنی دس۔ لیکن فرق کیا ہے؟ ہاذا کس کے لیے آتا ہے؟ یہ میل کے لیے آتا ہے، یعنی کہ مذکر کے لیے آتا ہے، اور ہذہ یہ فیمیل کے لیے آتا ہے، یعنی کہ مؤنث کے لیے۔ جیسے کہ ہمیں کہنا ہو کہ یہ کتاب ہے، ہم کیا کہیں گے؟ ھذا کتاب، ھذا کتاب۔ جیسے کہ کتاب ہے، ہم کیا کہیں گے؟ صرف ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ لیکن وہیں پہ اگر کہنا ہو سیارۃ، ھذا سیارۃ، کیا صحیح ہے؟ ھذا سیارۃ نہیں، غلط ہو جائے گا۔ وہاں پہ کیا لائیں گے؟ ھذہ۔ کیا لائیں گے؟ ھذہ سیارۃ، اس لیے کہ ھذا میل کے لیے آتا ہے اور ھذہ فیمیل کے لیے آتا ہے، اور دونوں کے معنی کیا ہے؟ یہ، دس کے معنی میں ہے۔ طیب، اس کے بعد کچھ الفاظ ہیں، جیسے کہ آتا ہے ایک یا۔ یا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرا۔ اور ایک ہوتا ہے میں۔ میں کو کیا کہتے ہیں؟ انا۔ انا مطلب میں، اور میرا مطلب یا کے ذریعے سے۔ جیسے یہ کہنا ہو کہ میں عارف ہوں، جیسے کہ میرا نام عارف ہے تو میں کہوں گا میں عارف ہوں، تو کہوں گا انا عارف، انا عارف، میں عارف ہوں۔ اور اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ یہ میرا قلم ہے، یہ میرا قلم ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ھذا، ھذا قلم کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ قلم۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے، اور میرا کو کیا کہیں گے؟ یا، تو کیا ہو جائے گا؟ ھذا قلمی، ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے۔ ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ میرا یعنی کہ یا جوڑ دیں گے، کتابی میری کتاب، اسمی، اسم مینس نام، اسمی میرا نام۔ وہیں پہ میں
تو انا، میں تو انا. اور ان دونوں کو میل اور فیمیل دونوں کے لیے آئے گا یہ دونوں. جیسے کہ انا فیمیل کے لیے بھی آئے گا اور میل کے لیے بھی. اسی طریقے سے یا جو ہے جیسے کہ میرا یا میری، دونوں کے لیے کیا آئے گا؟ یا. اب فرق آتا ہے تم یا تمہارا. تم یا تمہارا. تم کو کہیں گے انت. انت مس تم. انت تم. اور میل کے لیے کہیں گے انت. فیمیل کے لیے کیا کہیں گے؟ انتی. انتی. اور وہاں پہ تمہارا، تمہارا میل کے لیے کہیں گے کا. کا. اور فیمیل کے لیے کہیں گے کی. جیسے کہ مثال کے طور پر کہیں گے قلم کا، تمہارا قلم. قلم کا، تمہارا قلم. اور اگر فیمیل ہو تو کہیں گے قلم کی. قلم کی، تمہارا قلم. طیب. اس کے بعد آتا ہے اس کا. اس کا تو کہیں گے ہو کس کے لیے آئے گا؟ میل کے لیے. اور اس کا فور فیمیل ہا. اب کوئی بھی صحابی کا نام جیسے آتا ہے، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر. ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق. عفواً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہم نے کیا کہا؟ عنہ. اس لیے کہ کیا میل ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. لیکن وہیں پہ اگر کوئی فیمیل نام ہو جیسے کہ حضرت عائشہ. عائشہ رضی اللہ. عائشہ رضی اللہ. اب بتائیں انہو کہیں گے یا انہا؟ انہا. کیا کہیں گے؟ یہاں پہ انہا صحیح ہے، انہو غلط ہو جائے گا. کیوں؟ عائشہ کیا ہے؟ فیمیل ہے، مؤنث ہے. تو کہیں گے عائشہ رضی اللہ عنہا. تو ہا ضمیر آتا ہے کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے، فیمیل کے لیے. اور ہو ضمیر کس کے لیے آتا ہے؟ میل کے لیے. اور ایک آتا ہے اوہ ضمیر ہوا، میل کے لیے، اور ہیا فیمیل کے لیے. اگر یہ چیزیں آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ درس بالکل آسان ہے. درس یہاں پہ ہے الوحدہ. الوحدہ کہتے ہیں چیپٹر کو. الوحدہ چیپٹر. الاولا فرسٹ. الاولا فرسٹ. عربک کے اندر مؤنث کو جاننے کی کہ ایک علامت ہے، ان میں سے یہ تا کی علامت ہے. جیسے الوحدہ، یہ تا جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہے. تو یہ مؤنث ہے. الوحدہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، فیمیل ورڈ ہے. اس لیے یہاں پہ کیا ہے؟ الاولا. الاولا فرسٹ. اگر یہاں پہ ہوتا الدرس، الدرس سبق، الدرس سبق، اور یہ میل ہے تو الاولا کہیں گے. یہاں پہ نہیں، کیا کہیں گے؟ الاول. الاول. الدرس الاول، پہلا سبق. التحیۃ. التحیۃ نہیں پڑھیں گے. التحیۃ. والتعارف. والتعارف. واو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور. واو کا مطلب کیا ہوگا؟ اور. تحیہ کہتے ہیں سلام کو. والتعارف، اور تعارف انٹروڈکشن. تحیہ سلام، اور تعارف یعنی کہ انٹروڈکشن. الوحدہ الاولا. التحیۃ والتعارف. الدرس الاول. الحوار الاول. حوار کہتے ہیں گفتگو کو، فرسٹ گفتگو. خالد. خالد ایک شخص ہے. السلام علیکم. السلام سلامتی ہو. علی. علی مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر. علی مینس پر، پلس اس میں کیا ہے؟ کم ضمیر ہے. کیا ہو گیا؟ علیکم. علیکم تم سب پر. کم کا آپ نے پڑھا نا، کا مطلب تمہارا، کا مطلب تمہارا، اور کم تم سب. تو سلامتی ہو تم سب پر. سلامتی ہو تم سب پر. اعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر. جیسے کہ ہمیں کہنا ہو کہ کتاب ٹیبل پر ہے. کتاب ٹیبل پر ہے تو کہیں گے الکتاب. الکتاب کتاب. علی. علی المکتب. المکتب. مکتب ٹیبل کو بھی کہتے ہیں اور آفس کو بھی کہتے ہیں. یا علی الطاولہ. علی الطاولہ. طاولہ میز، دونوں کے معنی سیم ہے. الکتاب علی الطاولہ یا الکتاب علی المکتب. کتاب ٹیبل پر ہے. علی مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر. خلیل. وعلیکم السلام. اور آپ پر بھی کیا ہو؟ سلامتی ہو. خالد. اسمی خالد. اسمن. اسمن مینس نام. نام پلس کیا ہے اس میں؟ یا. تو کیا ہو گیا؟ اسمی. اسمی میرا نام. اسمی. اور یا کس کے لیے آتا ہے؟ میل اور فیمیل دونوں کے لیے آتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی لیڈیز ہو وہ بھی یہی کہے گی اسمی میرا نام، جو بھی ان کا نام ہے وہ کہے گی. اور اگر کوئی مذکر ہو، کوئی لڑکا ہو، وہ بھی وہی کہے گا اسمی میرا نام، جو بھی وہ نام ہے وہ کہے گا. تو اسمی خلیل، میرا نام خلیل ہے.
खालिद खालिद पूछता है कैफ़ा कैफ़ मतलब कैसे, कैफ़ कैसे, हालुक आप कैसे हो, कैफ़ा हालुका हाल, हाल मतलब हालत, का मतलब आपकी, का। और अगर फीमेल से ये सवाल करते तो क्या कहते हैं, कैफ़ा हालुकी, कैफ़ा हालुकी। यहाँ पे चूँकि मुज़क्कर है, खालिद और खलील के दरमियान बात हो रही है और दोनों मेल है, इसलिए सवाल है कैफ़ा हालुका आप कैसे हैं। खलील बिखैरिन, देखिए यहाँ पे तनवीन क्यों आया, इसलिए कि यहाँ पे अलिफ लाम नहीं है। बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। अल्हम्दु अल्हम्दुन नहीं पढ़ेंगे, क्यों, इसलिए कि इसमें क्या है, अलिफ लाम है, अलिफ लाम है। तनवीन अगर आप में से नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, तनवीन कहते हैं डबल ज़बर या डबल ज़ेर या डबल पेश को, यानी कि इसको क्या कहेंगे, तनवीन कहेंगे। डबल यानी डबल, चाहे वो ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो, उनको क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। वकैफ़ हालु का अंत मीन्स आप, और आप कैसे हैं। खालिद बेखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। तय्यब, अब आता है मुअन्नस। खौला खौला अस्सलामु अलैकुम, खदीजा वालेकुम अस्सलाम। खौला इस्मी खौला, इसमी मेल में भी क्या था, इसमी, चूँकि या दोनों के लिए आता है। मस्मुकी मस्मुकी, यहाँ पे क्या है, मस्मुकी कसरा के साथ, इसलिए कि का अगर कहेंगे मस्मुका तो गलत हो जाएगा, क्यों, इसलिए कि यहाँ पे फीमेल है, मुअन्नस है, और मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है की। मस्मुकी आपका नाम क्या है। खदीजा इस्मी खदीजा, मेरा नाम खदीजा है। खौला कैफ़ा हालुकी, कैफ़ा हालुकी कसरा। खदीजा बेखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। व कैफ़ा हालुकी अंती, अंत नहीं अंती, चूँकि फ़ीमेल है। और आप कैसी हैं। खौला बेखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक सवाल आता है आपके जहन में कि क्या हम ये नहीं कह सकते मस्मुक, मस्मुक आपका नाम क्या है। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, और कहना ही चाहिए ऐसे। लेकिन चूंकि हम लोग बुनियादी सीख रहे हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि का होगा या की होगा, इसलिए आपको अभी यानी कि ज़ाहिर करके पढ़ना है। जब आप सीख जाएंगे तो आप उसको इस्तेमाल करें मस्मुक, मस्मुक। और ये जो इस्मुन है, ये हमज़ा, इंशाअल्लाह ताला किसी वीडियो में आपको बताया जाएगा कि हमज़ा क्यों गिर गया। तय्यब, उसके बाद आता है अलहिवार अस्सानी। अलहिवार अस्सानी, मोहम्मद अस्सलामु अलैकुम, शरीफ वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद मिन अइना अंता, मिन मतलब होता है फ्रॉम, से। मिन मतलब क्या होता है, से। जैसे कि सवाल है आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, तो हम क्या कहेंगे, अंत मतलब आप, अंत मतलब आप। कहाँ को अरबिक में कहते हैं अइना, अइना। और से को कहते हैं मिन, मिन। तो इन तीनों लफ्ज़ को मिला के बनाना है, मिन अइना अंत, मिन अइना अंत, आप कहाँ से हैं। शरीफ, शरीफ कहेगा कि मैं फ़ला कंट्री से हूँ, जो भी उनका कंट्री का नाम है। तो मैं को अरबिक में क्या कहते हैं, अना, अना। से को मिन, उसके बाद आप जिस भी कंट्री से हैं उसका नाम बता दें। तो अना, अना मिन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। तय्यब, मोहम्मद हल अंत पाकिस्तानी, क्या आप पाकिस्तानी हैं। शरीफ नाम अना पाकिस्तानी, हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ। वमा जिनसियतु का अंता, जिनसिया कहते हैं नेशनलिटी, यानी आप किस कंट्री से हैं, आपकी जिनसिया क्या है। वमा जिनसियतु का अंता, आपकी क्या जिनसिया है, नेशनलिटी क्या है। मोहम्मद, मोहम्मद कहता है अना तुर्की, मैं तर्किश हूँ। अना मिन तुर्किया, मैं तुर्की से हूँ। शरीफ अहलन व सहलन, अहलन व सहलन अरबिक के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप खैर मकदम करते हैं किसी का वेलकम करते हैं, तो वहाँ पे अरबिक में क्या बोलेंगे आप, अहलन व सहलन मरहबा, ये सब अल्फाज से खैर मकदम करते हैं। तो मेरा एक सवाल है आपके लिए कि आपको ये बनाना है कि मैं हिंदुस्तान से हूँ, मैं हिंदुस्तान से हूँ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इनका जवाब लिखें। तमाम अल्फाज आपको मालूम है, मैं अरबिक में अना, से मिन, और हिंदुस्तान को कहते हैं अल हिंद, क्या कहते हैं उसको, अल हिंद। तय्यब, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अलहिवार अस्सानी, अलहिवार अस्सानी, सानी का मतलब क्या होता है, दूसरा, सानी दूसरा। मरियम अस्सलामु अलैकुम, ज़ैनब वालेकुम अस्सलाम। मरियम मिन अइना अंती,
صرف فرق کیا ہے یہاں پہ انتی من این انتی، اس لیے کہ یہاں پہ کیا ہے مریم اور زینب سے بات ہو رہی ہے اور دونوں کیا ہے لڑکی ہیں، اس لیے یہاں پہ انتی آئے گا۔ آپ کہاں سے ہیں؟ زینب انا من مصر، مصر ایک ہوتا ہے مصر، مصر کنٹری کا نام ہے، ایجپٹ کو کہتے ہیں۔ انا من مصر، میں ایجپٹ سے ہوں، مصر سے ہوں۔ مریم هل انت مصریہ، آپ کیا مصریہ ہیں یعنی ایجپشن ہیں؟ زینب نعم انا مصریہ، ہاں میں ایجپشن ہوں۔ وما جنسیتکی انتی، کی انتی، اور آپ کی نیشنلٹی کیا ہے؟ مریم انا سوریہ، میں سیرین ہوں۔ انا من سوریہ، میں سوریہ سے ہوں۔ زینب اہلا و سہلا، اہلا و سہلا۔ طیب اس کے بعد آتے ہیں الحوار الثالث، الحوار الثالث۔ احمد السلام علیکم، بدر وعلیکم السلام۔ احمد ہذا اخی، ہذا اور ہذہ ہم نے شروع میں بتایا تھا آپ کو۔ ہذا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ دس، ہذہ دس، یہ فرق کیا ہے؟ ہذا یہ مذکر کے لیے آئے گا، میل کے لیے آئے گا، اور ہذہ یہ فیمیل کے لیے آئے گا۔ جیسے کہ اخ، اخ مطلب بھائی، اخ اخن بھائی۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس میں اگر یا جوڑیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ میرا۔ تو اخن ایک لفظ ہے مطلب بھائی، اور اس میں یا جوڑا گیا ہے تو کیا ہو گیا؟ اخی، میرا بھائی، اخی میرا بھائی۔ ہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ ہوا مدرسن، ہوا مدرسن، وہ استاذ ہیں، ہوا مدرسن، وہ استاذ ہیں۔ بدر اہلا و سہلا۔ احمد ہذا صدیقی، یہاں پہ بھی ہے صدیق، صدیق مطلب دوست، پلس کیا ہے؟ یا، صدیقی میرا دوست۔ ہذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے۔ ہوا مہندس، وہ کیا ہے؟ انجینئر ہے۔ الاخ بھائی، اہلا و سہلا۔ احمد مع السلامہ، مع السلامہ، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، مع مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ۔ السلامہ کہتے ہیں سلامتی، جسے السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ تو جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو عرب کا یہ دستور ہے، جب وہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں مع السلامہ، سلامتی کے ساتھ، یعنی کہ پھر ہم آپ سے ملیں گے سلامتی کے ساتھ۔ جس کو اگر تعبیر کہیں تو آپ انگلش میں جن کی تعبیر گڈ بائی کہہ سکتے ہیں، حالانکہ عربک کا جو معنی ہے یہ زیادہ فصیح ہے، مع السلامہ۔ طیب ندى اینڈ ہدا، ندى السلام علیکم، ہدا وعلیکم السلام۔ ندى ہذہ اختی، یہاں پہ کیا؟ ہذہ، اس لیے کہ یہ مؤنث ہے۔ ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ اختن کہتے ہیں بہن کو، اختن بہن، پلس اس میں کیا ہے؟ یا، تو اختی، اختی، ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ ہی طبیبہ، ہی طبیبہ، یہ کیا؟ وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے۔ طبیبہ کہتے ہیں ڈاکٹر کو، اور اگر میل ڈاکٹر ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ طبیب، اخیر سے تا ہٹا دیں گے، کیا کہیں گے؟ صرف طبیب، 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 طبیب ڈاکٹر، طبیبہ ڈاکٹر، فیمیل ڈاکٹر۔ اور ایک لفظ آتا ہے دکتور، دکتور، ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں؟ دکتور بھی کہتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ دکتور ڈاکٹر کو بھی کہتے ہیں جو علاج کرتے ہیں، اور اس کو بھی کہتے ہیں جو پی ایچ ڈی تک پڑھائی کرتے ہیں، اس کو دکتور کہتے ہیں۔ اور طبیب صرف اسی کو کہیں گے جو ڈاکٹر ہوں، جو علاج کرتے ہوں صرف۔ طیب ہدا اہلا و سہلا۔ ندى هذه صدیقتی ہی طالبہ، یہ میری سہیلی ہے اور وہ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ ہے۔ الاخت اہلا و سہلا۔ ندى مع السلامہ، ہدا مع السلامہ۔ یہ ہم لوگ کا جو ہے درس مکمل ہوا۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ کو خود سے حل کرنا ہے، اور بہت آسان چیزیں ہیں، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں آپ کو کیف حالک، انتی، انتی، مسمک، مسمک، یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اور یہاں پہ اس کے بعد ہے کیا؟ آپ کو ملان کرنا ہے، جیسے مسموکا، کا ہے یہاں پہ، مسموکا آپ کا نام کیا ہے، اور یہاں پہ ہے مسموکی، تو آپ کو ملانا ہے، چونکہ یہاں پہ فیمیل ہے تو اصل میں کیا ہے؟ مسموکی، ان کو ان کے ساتھ ملانا ہے، یہ صحیح ہے۔ اور یہ میل ہے تو ان کو مسموکا، مسموکا، ایسے آپ کو ان کو حل کرنا ہے۔ اور اگر آپ میل ہیں تو آپ کو اسے جو ہے ایکسرسائز کرنی ہے، آپ کو انہیں بنانا ہے۔ اگر آپ ان کو ٹائپنگ کر کے کمنٹ باکس میں لکھ سکیں تو بہتر ہے، یا آپ اپنے نوٹ بک میں لکھ لیں، اور اگر آپ لیڈیز ہیں، فیمیل ہیں، تو آپ کو اسے بنانا ہے۔ طیب اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ہے، دیکھیں
ان تمام سوالات کے ساتھ ساتھ تصویر کے ساتھ ساتھ جو ہے الفاظ دیا گیا، مفردات مفرد کی جمع ہے مفردات، یعنی الفاظ معنی الفاظ۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، بہت اہم بات، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو بھی سبق پڑھیں گے ہر لفظ کو ہمیں یاد رکھنا ہے، ان کے معنی کو انہیں بھولنا نہیں ہے، اس لیے کہ الفاظ اگر آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو آپ بنیاد کس کے اوپر ڈالیں گے؟ بنیاد ہے الفاظ، الفاظ نہیں ہوگا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ طیب جیسے کہ یہاں پہ انا پاکستان، ترکی، مصریہ، اس طریقے سے یہاں پہ دیا گیا ہے۔ یہاں پہ بھی ملان کرنا، پاکستان یہ جیسے کہ نقشہ ہے، کنٹری ہے، تو ان کو ان کے ساتھ ملانا ہے۔ یہ شخص ہے یعنی پاکستان کا ہوگا تو پاکستانی، تو کیا ہوگا؟ پاکستانی، اس طریقے سے ان کو ملان کرنا ہے۔ طیب اس درس کے لیے اتنا ہی کافی انشاءاللہ، پھر ہم لوگ نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں۔ کوئی بھی سوال ہو یا کوئی بھی سجیشن ہو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔